میرے درد دل کے، میرے درد دل کی دوا چل رہی ہے، 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 مدینے کی ٹھنڈی، مدینے کی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، مدینے کی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، میرے درد دل کی دوا چل رہی ہے، ادھر سے چلاتے ہیں طائف میں بات 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 ہے، ادھر سے کرم کی، ادھر سے کرم کی دعا چل رہی ہے، میرے درد دل کی دوا چل رہی ہے، مدینے کی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، یہاں چل نہیں پائے بے حیائی، 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 یہاں فاطمہ کی، یہاں فاطمہ کی حیا چل رہی ہے، میرے درد دل کی دوا چل رہی ہے، مدینے کی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وبہ نستعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس ينفع الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے پیارے عزیز طلباء، آج الحمدللہ بڑی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ آپ حضرات مادر علمی یعنی اپنے اپنے گھروں کو ششماہی کے چھٹی کے موقع پر روانہ ہو رہے ہیں، اپنے گھروں کے جانے کی تیاری میں آپ حضرات مصروف ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ حقیقی بات یہ ہے کہ خوشیاں
انہی طالب علموں کو ہوتی ہے جو ششماہی امتحان میں خوب محنت سے اپنے اسباق کی تیاری کیے ہو، اور ان کو خوشیاں منانے کا حق بھی ہے۔ الحمدللہ آپ حضرات نے بھی اس سال 1445 ہجری اور 2023 عیسوی کے ششماہی امتحان میں تمام ہی طلباء نے اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کی ہے۔ ماشاءاللہ ممتحن حضرات آپ حضرات سے مطمئن ہیں، اور ان کا تاثر آپ حضرات کے لیے دیا ہے۔ وہ یہ تاثر دے کر کے گئے ہیں کہ جامعہ اشرف العلوم رحمان گنج واقعی ایک مثالی ادارہ ہے، جس کے اندر طلباء کرام کی عمدہ تعلیم کے ساتھ ساتھ عمدہ تربیت پر خاصی توجہ دی جاتی ہے۔ اور انہوں نے یہاں تک ذکر کیا ہے کہ دوران امتحان یہ ساری باتیں طلباء کے اندر دیکھنے کو ملی ہے۔ ماشاءاللہ اس سال یہ تحفیظ القرآن الف کے درجے کا امتحان حضرت مفتی رہبر نواز صاحب قاسمی، امام و خطیب جامع مسجد مرکز سنتھا، انہوں نے آپ طلباء عزیز کا امتحان لیا، اور بہت ہی دلنشیں انداز میں، خوبصورت انداز میں، عمدہ لب و لہجے کے ساتھ آپ طلباء کرام نے ان کو امتحان دیا۔ ماشاءاللہ وہ آپ کے امتحان دینے سے بہت خوش ہوئے۔ وہ سوچ کر کے آئے تھے کہ حفظ کے دوران طلباء کرام مایوسی کے شکار ہو جاتے ہیں، طلباء کرام کے دلوں میں ڈر اور خوف بسا ہوا رہتا ہے، لیکن ان کا امتحان لینے کا طریقہ بھی ایک اچھوتا اور نرالا تھا۔ وہ آپ حضرات کے سامنے اس طرح گھل مل گئے گویا کہ وہ آپ کے استاد اور بھائی ہیں۔ آپ کو ذرہ برابر امتحان دینے میں کوئی جھجک اور کوئی ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوا۔ کہ ماشاءاللہ یہ آپ حضرات کی بڑی عمدہ تربیت کی مثال ہے، اور اندر سے ڈر اور خوف کا نکل جانا یہ طالب علم کی صحیح پہچان اور علامت ہے۔ عزیز طلباء، آپ حضرات آج اپنے گھر جا رہے ہیں۔ ہر استاذ، ہر مدرسے والا یہی چاہتا ہے کہ ہمارا طالب علم ایک اچھا طالب علم بنے، نیک طالب علم بنے، ان کو دیکھ کر کے مدرسے کی پہچان ہو، مدرسے کے تعارف ہو کہ یہ فلاں مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے صرف 3 چھوٹی اور بڑی قیمتی باتیں بتلا رہا ہوں، اور یہ امید کر کے کہ انشاءاللہ آپ میرے پاس پڑھتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ انشاءاللہ ان 3 باتوں پر ضرور عمل کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ آپ کو مدرسے کے اندر اساتذہ کرام، آپ کے استاد محترم، آپ کے ناظم صاحب، مدرسے کے جو قانون اور جو ضوابط ہیں، جس طرح آپ نے مدرسے میں رہ کر کے اس کو فالو کیا ہے، اس پر چلا ہے، اپنے آپ کو ڈھالا ہے۔ مدرسے سے باہر جب آپ قدم رکھیں تو آپ کا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے، آپ کی وہی ادا، وہی رہن سہن ہونا چاہیے جو آپ مدرسے میں رہ کر کے گزارتے تھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ حضرات سلام کو عام کریں گے۔ حدیث کے اندر آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، سلام کا رواج دو۔ ایک مثال دیتا ہوں جو سمجھ میں آئے گی کہ سلام ایک ایسی چیز ہے جو دشمن کو دوست بنا دیتا ہے۔ سلام ایک ایسی چیز ہے
جو دشمن کو دوست بنا دیتا ہے، جو نہ بولنے والے کو بولنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سے آپ کا بھائی بات نہیں کر رہا ہے، آپ ان کو بار بار سلام کیجئے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ آپ کو سلام کرے گا، وہ آپ کی خیریت پوچھے گا، کہ تعارف پوچھیں گے، آپ کے حال چال کے بارے میں وہ پوچھنے پر مجبور ہو جائے گا۔ تو سلام کو عام کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم عام کریں گے سلام کو انشاءاللہ۔ دوسری بات، سلام صرف اس شخص کو نہیں کرنا ہے جس کو ہم پہچانتے ہیں، بلکہ سلام ہر ایک آدمی کو کرنا ہے جو مسلمان ہے۔ اپنے سے بڑوں کو سلام میں پہل کرنا ہے، یعنی پہلے سلام کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور جو چھوٹے ہیں ان کو بھی سلام کرنا ہے۔ سلام کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ پورے ماحول کے اندر سلام کا رواج ہو جائے گا۔ سلام جو نہیں کرتے ہیں، آپ کے سلام کو سن کر، سلام کے کرنے کو دیکھ کر وہ سلام کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو آپ زندہ کرنے والے ہوں گے۔ دوسری بات جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ حضرات ماشاءاللہ مدرسے کی زندگی میں رہ کر 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ خاص طور سے فجر کے وقت آپ 1.5-2 گھنٹہ پہلے بیدار ہو کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اسباق کو یاد کرتے ہیں، فجر سے پہلے سبق کو سناتے ہیں۔ یہ طریقہ آپ کا مدرسے کے اندر ہے۔ اس کے بعد آپ فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو آپ حضرات سے ناچیز کی یہ گزارش اور درخواست ہے کہ آپ حضرات مدرسے کی زندگی میں جس طرح تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتے تھے، گھر کے اندر بھی تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں گے۔ یعنی 6 ماہی کی چھٹی میں جو آپ گھر جا رہے ہیں، تو چند دن جو آپ 5-6 دن گھر میں رہیں گے، ان 5-6 دنوں کے اندر آپ یہ کوشش کریں کہ ہر نماز ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، نہیں تو جماعت کے ساتھ ضرور آپ نماز پڑھیں۔ آپ مسجدوں میں پہلے جائیں گے تو آپ کو نماز پڑھانے کا موقع ملے گا۔ یہ آپ کے سیکھنے کا ابھی وقت چل رہا ہے، لوگوں کو آپ سکھائیں گے، آپ لوگوں کو نماز کے متعلق بتلائیں گے، تو آپ انشاءاللہ گھر جا کر کے نماز کا اہتمام کریں گے۔ یہ دوسری بات تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے مقام کو پہچانیں گے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت اعلیٰ بنایا ہے، بہت عمدہ اور نمونہ بنایا ہے، مثال دے دے کر کے آپ کے بارے میں فضیلت وارد کی ہے۔ آپ ایسے ہیں کہ آپ کے لیے فرشتے پر بچھائے ہوئے ہیں۔ فرشتہ وہ مخلوق ہے جو اللہ کی نورانی مخلوق ہے، جس کو اللہ رب العزت نے پاک اور منزہ بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسی مخلوق سے آپ کے پیروں کے نیچے آپ کے لیے پر بچھانے کے لیے ان فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ آپ حضرات کی فضیلت احادیث کے اندر، قرآن کریم کے اندر بے شمار ہے۔ چنانچہ آپ نے حدیث سنی ہوگی اور حدیث پڑھی بھی ہوگی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ الحمدللہ حضرات اللہ رب العزت کی مبارک کلام پاک کو حاصل کر رہے ہیں۔ بہت سے طلباء کرام نے اس سال قرآن کریم کو زبانی حفظ یاد کر لیا ہے، وہ دور کے مرحلے میں گزر رہے ہیں۔ آپ حضرات سے میری درخواست ہے کہ آپ گھر جا کر کے معمول بنائیں، ایک وقت ضرور ہم قرآن کریم کی تعلیمات کو اور قرآن کریم کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے، اور اپنے مقام کو اس طرح لوگوں کے سامنے پہچانوائیں گے کہ لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھانے پر مجبور ہو جائیں۔ مدرسے میں پڑھانا آج کے زمانے میں لوگ عیب سمجھتے ہیں، کم درجہ کے سمجھتے ہیں،
کہ مدرسے میں پڑھ لکھ کر کے کیا ہوگا، لیکن اگر مدرسے کا طالب علم بہترین حافظ بنتا ہے اور اپنے گاؤں میں جا کر کے عمدہ کارکردگی دکھاتا ہے تو پھر گاؤں کے بچے مدرسے میں پڑھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو آپ حضرات ایک مثالی ادارہ سے آج گھر جائیں گے، یعنی جامعہ شرف العلوم رحمان گنج ضلع کشن گنج بہار سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوں گے، تو آپ اپنے مقام مرتبے کو اسی طرح لوگوں کے سامنے پہچانوائیں، لوگوں کو بتائیں کہ دینی تعلیم کی کیا اہمیت ہے، ہم لوگ جو پڑھتے ہیں مدرسے کے اندر اس کی کیا فضیلت ہے، یہ احادیث کے اندر بکثرت موجود ہے۔ آپ اپنے بھائیوں کو، گاؤں کے بچوں کو تیار کریں کہ وہ بھی مدرسے کے اندر داخل ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات انشاءاللہ 3 باتوں پر عمل کریں گے۔ پہلی بات سلام کو عام کریں گے انشاءاللہ، دوسری بات نماز کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، تیسری بات کہ آپ اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانیں گے۔ آپ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو آپ کے دامن میں دھبا آ جائے، آپ کے اوپر لوگ انگلی اٹھائیں، بلکہ آپ کا کام ایسا ہوگا کہ لوگ آپ کی تعریف کریں گے کہ ماشاءاللہ فلاں بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، چھٹی میں آیا ہے لیکن ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، فلاں بچہ مدرسے سے پڑھ کر کے آیا ہے، ان کے بات کرنے کا انداز بہت نرالا ہے، ان کا اخلاق بہت عمدہ ہے، سلام ہر ایک کو کرتا ہے۔ اس طرح اگر آپ اپنی چھٹی کے ایام کو گزاریں گے تو میرے عزیز طلباء مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کی یہ چھٹی کارگر ثابت ہوگی، اور اس چھٹی کے ایام میں آپ خاص طور سے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، مجاہدین کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو، ان کی محنتوں کو، ان کی کارکردگی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور شہیدوں کی شہادت کو قبول فرمائے، اور مسجد اقصی جس کے لیے وہ لوگ اسرائیل سے لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو قبول فرمائے۔ ضرور آپ دعا کیجیے گا اپنے گھروں میں، اپنے ابا کو کہیے گا، اپنی امی کو کہیے گا، اپنے بھائیوں کو، گاؤں والے کو کہیے گا کہ آئیے کچھ پڑھ کر کے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ اگر اس طرح آپ میرے عزیز طلباء چھٹی کے ایام کو گزاریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی ہر دلی خواہش کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چھٹی کے دنوں میں صحیح طور پر وقت گزارنے، وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی چھٹی کے ایام اچھے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔